औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 85-86। और वो तुमसे रूह के मुतालिक पूछते हैं, कहो कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुमको बहुत थोड़ा इल्म दिया गया, और अगर हम चाहें तो वो सब कुछ तुमसे छीन ले जो हमने वही के ज़रिए तुमको दिया है, फिर तुम इसके लिए हमारे मुकाबले में कोई हिमायत ना पाओगे, मगर ये सिर्फ तुम्हारे रब की रहमत है। बेशक तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा फजल है। कहो, अगर तमाम इंसान और जिन्नात जमा हो जाएं कि ऐसा कुरान बना लाएं, तब भी वो इसके जैसा ना ला सकेंगे, अगरचे वो एक दूसरे के मददगार बन जाएं। इस कुरान की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग आके रूह के मुताल्लिक़ पूछते थे। इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जवाब दिया, ये जो रूह है ये रब का हुक्म है, और इसके बारे में रब जो पैदा करने वाला है ये खूब ही जानता है, मगर तुमको इसका इल्म नहीं दिया गया है। इस वजह से इस रूह के ताल्लुक़ से तुम ज़्यादा समझ नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें महदूद इल्म दिया गया है। अब जहाँ पर ये रूह का जिक्र है, रूह दो जगह इस्तेमाल होता है। एक, जो जिस्म के अंदर की जो रूह होती है, जब वो रूह निकल जाती है तो इंसान मर जाता है। इंशाल्लाह कभी इसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूँगा कि ये रूह क्या होती है। मगर इस जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो रूह का जिक्र किया है वो इंसान के अंदर मौजूदा रूह नहीं, बल्कि अल्लाह का कलाम यानी वही को रूह कहा गया। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगली आयत में उसी वही के ताल्लुक़ से कंटिन्यूएशन बात की है। जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आके मजाक करते थे, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से देखते थे और वो यकीन नहीं करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और इन पे वही आती थी, मगर वो वही को मानते थे। मतलब जितने भी पैगंबर आए हैं, मक्का के मुशरिकीन को ये चीज़ नई नहीं थी कि ये वही आती है पैगंबरों के ऊपर, मगर क्योंकि ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जस्ट एक मोहम्मद समझते थे और ये समझते थे कि ये अल्लाह का रसूल नहीं है, नौज़ बिल्लाह, इस वजह से एक मजाकन उनका मस्खरा करने के लिए, एक जोक बनाने के लिए, हंसी मजाक उड़ाने के लिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके ऐसे सवालात करते थे, पूछते थे कि बताओ कि ये रूह क्या है, ये जो वही आती है वो क्या है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बारे में तवील तरीक़े से जो है तफसील नहीं दिया, क्योंकि उनका जो सवाल था वो मजाक की वजह से था। तो अल्लाह ने ये कह दिया कि ये जो रूह है ये अल्लाह का हुक्म है, और तुमको जो इल्म दिया गया है ये बहुत कम इल्म दिया गया है। इंसान जो है ज़ाहिरी आंखों से देखता था एक ज़माने तक, और फिर समझता था कि भाई जो मैं देखता हूँ उतना ही इल्म है, जो आंख मेरी जहाँ तक देख सकती है बस वही वजूद है, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ साल गुजरे, इंसान ने जो है आलात दरियाफ़त की, इन्हें इंस्ट्रूमेंट्स दरियाफ़त किया, और फिर और डीप तरीके से और इल्म हासिल करना शुरू किया, और ये समझता था कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जितना हम देख सकते हैं इतना ही इल्म मौजूद है दुनिया के अंदर और कायनात के अंदर। अब 20वीं सदी के अंदर जब इंसान आया तो पता चला कि इंस्ट्रूमेंट से भी हद के बहुत से इल्म हैं जिसको हम ना देख सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, ना हम कोई इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। तो इंसान अब समझता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती, जिसको समझना पड़ता है। इससे हट के जो इल्म है वो अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, जिसको इल्म गैब कहते हैं, जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से हम पहचान नहीं सकते। इसमें पैगंबर की बात मान के जो अल्लाह ने जो क्रिएटर ने हमें पैदा किया है, उस क्रिएटर की जो है बात मान के यकीन कर लेना, यही इल्म है। अगर ये इल्म को ये कहा जाए कि मैं देखूंगा, मैं छूऊंगा, मैं इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से उसको टच करूंगा, उसको नापूंगा, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स, हमारी आंखें, ये सारी चीज़ों की जो है बहुत ही कम इल्म और महदूद है। महदूद के माने उसका एक दायरा है,
ایک آربٹ ہے، اس سے بڑھ کے اس کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بہت زیادہ ہے، پوری کائنات میں اس کا علم جو ہے پھیلا ہوا ہے، اس کے علم کو ہم اپنے علم سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے یہ کہہ کے ان کو جواب دے دیا کہ تمہارے پاس جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی کم علم ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو سب کچھ تم سے چھین لیں، اور ہم نے وحی کے ذریعے تم کو دیا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں وحی کے ذریعے سے تمہیں نازل کی گئی ہیں، اللہ چاہتا ہے تو صرف پورا واپس لے لے، پورا بھلا دے تمہیں۔ مکہ کے جو مشرکین تھے ان کو بھی پتہ چلتا تھا، جب وہ وحی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تو قرآن کے الفاظ الگ تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جنرل باتیں کرتے تھے عربک میں، کیونکہ مدر ٹنگ عربک تھی تو وہ لینگویج بالکل ڈیفرنٹ تھی، تو لوگ بالکل جو ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کر سکتے تھے کہ کون سا اللہ کا کلام ہے اس میں اور کون سا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، یہ بالکل جو ہے بے خوفی ہے اور بالکل ہٹ دھرمی کی بات ہے، کیونکہ مکہ کے مشرکین جب آپس میں بات کرتے ہیں وہ بھی عربک میں بات کرتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے جو لوگ حج کو جاتے ہیں اور جو لوگ عمرہ کو جاتے ہیں، وہ عرب کے جو لوگ ہیں ان سے جب بات کرتے ہیں تو ان کی جو لینگویج ہے کہیں بھی قرآن سے جو ہے ٹکرائے نہیں ہوتی، مطلب قرآن کی طرح ان کی لینگویج ہوتی ہی نہیں ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ ان کی لینگویج نہیں ہے بلکہ یہ بندے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لینگویج کو اللہ کی جو لینگویج ہے جو وحی کے ذریعے سے جو نازل کی ہوئی ہے، اس کو جو ہے کورلیٹ کرنا بالکل غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ چاہے تو تمہیں وہ وحی دے گا، اللہ چاہے گا تو وہ وحی تم سے واپس چھین لے گا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم اس کے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے۔ اگر میں نے جو دی ہوئی وحی کو تم سے واپس لے لیا تو تم پوری لوگوں کو مل کے بھی وحی واپس نہیں لے سکتے، مگر یہ صرف تمہارے رب کی رحمت ہے۔ بس یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو وحی کے ذریعے سے تمہیں اللہ نے انفارمیشن دی ہے وہ اس کو اللہ نے واپس نہیں دیا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ بے شک تمہارے اوپر اس کا بڑا فضل ہے۔ کہو اگر تم انسان اور جنات جمع ہو جائیں اور ایسا قرآن بنا لائیں تب بھی وہ اس کے جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے۔ جب مکہ کے مشرکین یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام ہے، یہ ایک شیطان جو ہے نعوذ باللہ جو ہے وہ جنات کے ذریعے سے جو ہے وہ لا کے دیے ہیں، ایسا کئی مرتبہ کئی لوگ پہلے بھی کہتے تھے مکہ کے مشرکین جو جہالت کے زمانے میں، اور آج جو 2018 کے جو ایئر کے اندر بھی جو لوگ ہائیلی اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ بہت اسمارٹ سمجھتے ہیں، ایسے بے خوف لوگ آج بھی زندہ ہیں جو اللہ کے کلام کو یہ کہتے ہیں کہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ اگر سمجھو کہ ایک انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو اللہ یہی چیلنج کرتا ہے کہ اگر یہ واقعی انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، تو کہیں نہ کہیں جو ہے تمہارے اندر بھی وہ ایبیلٹی ہونا چاہیے کہ وہ قرآن جیسا نازل کریں۔ جب تقریباً 1400 سال کے اندر کوئی لا نہیں سکا تو ظاہر سے بات ہے کہیں نہ کہیں وہ اللہ ہی کا کلام ہے کہ بلکہ انسان کا کلام نہیں۔ اگر انسان کا کلام ہو جاتا تو کئی کاپی پیسٹ ہو جاتے، کئی لوگ اور قرآن بنا لاتے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات کا کلام ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ کہتا ہے کہ کئی لوگ جو شیطان کی پرستش کرتے ہیں، جو دجال کی پرستش کرتے ہیں، جو لوگ جنات کو خوش کرنے کے لیے جو ہے لوگ درگاہ پہ جاتے ہیں، جو لوگ شیطانوں کو جو ہے خوش کرنے کے لیے مندروں پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے انڈر میں جو ہے جنات ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ شیطان کا کلام ہے، نعوذ باللہ، تو وہ تمہارے جو شیطان تمہارے انڈر میں تو لے کے بتاؤ ایسا کلام۔ اللہ فرماتا ہے تو یہ جو ہے اللہ کا کلام ہے جو بالکل کلیئر کٹ ہے۔ جب قرآن پڑھیں گے اور قرآن کا کلام جب ہمیں پڑھیں گے تو ہمیں جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان قرآن پڑھیں اور قرآن سمجھ کے پڑھیں، اور یہ جو پڑھا ہوا جو قرآن ہے یہ لوگوں تک پہنچائے، خاص کر ایسے لوگوں تک پہنچائیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ آج جو ہے ہم چھوٹی چھوٹی اسٹوری وغیرہ وغیرہ سب کچھ چھوڑ کے ہم کوشش یہ کریں کہ ڈائریکٹ کا جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچائیں، چاہے وہ وائس میسیج کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ہارڈ کاپی قرآن کے ذریعے سے ہو، سافٹ کاپی کے ذریعے سے ہو، یوٹیوب کے ذریعے سے ہو،
کیونکہ وہ اللہ کا جو کلام ہے وہ لوگوں تک جب تک نہیں پہنچے گا تو اس کو کیسا پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیا بولا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا